قرآن میں ایک اصطلاح ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، اولول الالباب۔ اس کا عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے سمجھ بوجھ والے لوگ۔ لیکن اصل میں گہری سمجھ رکھنے والا ہوتا کون ہے؟ تو چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ تصور آخر ہے کیا۔ تو اولو الالباب آخر ہے کیا؟ یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کا ترجمہ اہل فہم یا بصیرت رکھنے والے کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ذہین ہونے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چیزوں کی اصل تہ تک پہنچتے ہیں، جن کے پاس ایک گہری حقیقی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ نصوص کے مطابق وہ کیا چیز ہے جو کسی کو حقیقی صاحب فہم بناتی ہے؟ وہ کون سی خاص خوبیاں ہیں جو کسی کو اولو الالباب کے زمرے میں لاتی ہیں؟ اچھا، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھ، یہ بصیرت آخر آتی کہاں سے ہے؟ جو اہل فہم ہے وہ اپنی دانائی حاصل کہاں سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا اور سب سے اہم ذریعہ تو خود آسمانی کتاب ہے۔ جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ہے، اور خاص طور پر اہل فہم کے لیے تو یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ بصیرت کا ذریعہ صرف کتاب نہیں بلکہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ خود ایک کھلی کتاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا ایک ترتیب سے آنا جانا، یہ سب اہل فہم کے لیے نشانیاں ہیں جن پر وہ گہرائی سے سوچتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل سمجھ وہ صرف کتابوں کے مطالعے سے نہیں ملتی، بلکہ قدرت کو دیکھنے اور اس پر گہرائی سے سوچنے سے بھی ملتی ہے۔ یہ دونوں راستے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس بات کو نہ سورہ الزمر کی یہ مثال بہت ہی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ پانی کے سائیکل کو ہی لے لیں۔ سٹیپ 1، پانی آسمان سے برستا ہے۔ پھر سٹیپ 2، وہ زمین میں جذبوں کا چشموں کی شکل لے لیتا ہے۔ سٹیپ 3، اسی پانی سے طرح طرح کی ہریالی اگتی ہے۔ پھر سٹیپ 4، وقت کے ساتھ وہی پودے سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں اور سب سے اہم نقطہ، اس پورے عمل میں اہل فہم کے لیے ایک بہت گہری یاد دہانی ہے، زندگی، موت اور پھر دوبارہ زندگی کا ایک پورا سائیکل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ اپنی بصیرت حاصل کہاں سے کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں ہوتے کیسے ہیں، ان کی شخصیت میں، ان کے اعمال میں کیا خاص بات ہوتی ہے، کیا چیز ہے جو انہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا فرق ہے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے بیچ۔ سورہ زمر کی یہ آیت ایک سوال اٹھاتی ہے، کیا وہ شخص جو لاتوں کو عبادت میں گزارتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں کرتا؟ پھر متن خود ہی کہتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اس بات کی گہرائی کو صرف اور صرف اہل فہم ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان میں ایک اور کمال کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ ہے اچھے اور برے میں فرق کرنے کی۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کسی چیز کی ظاہری چمک دمک یا اس کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھاتے، چاہے کوئی بری چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی دلکش کیوں نہ لگے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اچھی اور پاک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ شاید ان کی سب سے زبردست خوبیوں میں سے ایک ہے۔ وہ صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ جو بھی سنتے ہیں اسے پرکھتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ متن کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اصل ہدایت ملی ہے، اور یہی اہل فہم ہیں۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو، ان ساری آیتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اہل فہم کی ایک بہت ہی واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ تقویٰ یعنی خدا کا گہرا شعور، رات کی عبادت، تمیز یعنی علم اور جہالت، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا، تنقیدی سماعت یعنی سنی ہوئی باتوں میں سے بہترین کو چننا، اور آخر میں غور و فکر یعنی کتاب، تاریخ اور قدرت میں سبق تلاش کرنا۔ تو آخر میں ایک سوال، یہ ساری سمجھ بوجھ، یہ اتنی گہری بصیرت، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ سب کس لیے ہے؟ اس کا مقصد، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ایک آفاقی پیغام ہے، ایک یاد دہانی جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس یاد دہانی کا مرکز کیا ہے؟ بس ایک چیز، یہ جاننا کہ معبود صرف ایک ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اہل فہم کی سمجھ ہمیں لے جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک بہت اہم اور آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ان نصوص نے تو ہمیں بتایا کہ بصیرت کے لیے کتاب اور قدرت کی طرف دیکھو، تو آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف انفارمیشن کا، معلومات کا ایک سیلاب ہے،
ہمارے لیے وہ نشانیاں اور وہ یاد دہانیاں کہاں ہیں جن پر غور کر کے ہم حقیقی سمجھ تک پہنچ سکتے ہیں؟